یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ نظریات رکھنے۔ اب 4 لفظ اور ہیں، ذرا اس کو بھی سن لیں۔ میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں بہت مختصر باتیں کہہ رہا ہوں۔ 4 لفظ اور سن لیں اور سمجھ لیں، چونکہ یہ دورہ تربیت العلماء ہے، میں نے علماء کے حوالے سے باتیں کرنی ہیں۔ 4 لفظ ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 معصوم، نمبر 2 محفوظ، نمبر 3 مأجور، نمبر 4 متقی۔ انبیاء کرام کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ متقی کا نہیں، متقین کا نہیں، معصوم اور معصومین کا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم المعصومین کہا جاتا ہے، خاتم المتقین نہیں کہا جا سکتا۔ معصوم اور متقی کے معنی میں فرق ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ ہونے نہ دے، یہ معصوم ہے۔ اور متقی وہ گناہ نہ کرے تب بھی متقی ہے، گناہ کر کے توبہ کر لے تب بھی متقی۔ معصوم اسم مفعول ہے، جس کو بچایا جائے، اور متقی اس میں فاعل ہے جو بچے۔ نبی معصوم ہے، توجہ رکھنا، یہ نہیں کہ نبی متقی نہیں ہے، نبی متقی بھی ہوتا ہے، بچتا ہے پیغمبر، لیکن میں اصطلاحات بتا رہا ہوں، جس کو اچھی طرح سمجھیں۔ نبی معصوم ہے، صحابی محفوظ ہے، مجتہد ماجور ہے، اور عام امتی متقی ہے۔ کیا مطلب؟ نبی معصوم ہے کہ نبی کو اللہ گناہوں سے بچاتے ہیں، نبی سے گناہ ہونے دیتے نہیں۔ صحابی محفوظ ہے، یعنی صحابی کی اللہ حفاظت فرماتے ہیں، صحابی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کی توفیق دے کے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا لیتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ مجتہد ماجور ہے کہ مجتہد جب بھی اجتہاد کرے گا، کبھی اجتہاد میں درستگی ہوگی، کبھی اجتہاد میں خطا ہوگی۔ اگر اجتہاد درست ہوگا تو مجتہد کو دوہرا اجر، اور اگر اجتہاد میں خطا ہوگی تو مجتہد کو 11 اجر۔ تو مجتہد ہمیشہ ماجور ہوتا ہے، تفسیر میں بتا چکا ہوں۔ اور عام مومن، بعد کے علماء، نہ یہ معصوم ہیں، نہ ہم ان کو محفوظ کہتے ہیں، نہ ہر کسی کو مجتہد کہتے ہیں۔ ان کی حیثیت زیادہ سے زیادہ متقی کی ہو سکتی ہے۔ علماء کے بارے میں ہمارا ذہن یہ نہیں ہے کہ معصوم ہے، کہ اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔ ہمارا ذہن نہیں کہ محفوظ ہیں، کہ گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور مٹا دیتے ہیں۔ ہمارا ذہن نہیں کہ ماجور ہیں، کہ ان سے غلطیاں بھی ہوں تو غلطیوں پر بھی اجر ملتا ہے۔ ہاں، اگر ان کی غلطیاں بھی نیک نیتی کے ساتھ ہوں، فساد کو، اغراض کو، شہرت کو دخل نہ ہو، ٹھیک سمجھ کر میں خطا ہو جائے، یہ بات الگ ہے۔ ہمارا نظریہ علماء کرام متقی۔ اب بات اس پر ذرا توجہ سمجھ لیں، جب ہمارا نظریہ ہے کہ علماء کرام زیادہ سے زیادہ متقی ہے، تو متقی کے مفہوم میں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جو گناہ نہ کرے وہ بھی متقی، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے وہ بھی متقی۔ کیوں؟ جو شخص گناہ نہیں کرتا وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ اس لیے توبہ کرتا ہے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو جس نے شروع سے گناہ نہیں کیا وہ اس نے بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا، اور جس نے کر کے چھوڑ دیا اور توبہ کر لی اس نے بھی اللہ سے ڈر کے توبہ کی۔ اگر کسی شخص نے نماز وقت پہ پڑھی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو تبھی پڑھتا ہے، اور اگر کسی نے غفلت سے چھوڑ دی ہے اور بعد میں قضا کر رہا ہے تو ڈرتا ہے تو قضا کو پڑھ رہا ہے، اگر نہ ڈرتا تو کیوں پڑھتا؟ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، اللہ سے ڈر کے رکھا ہے، اور اگر کوئی نہیں رکھ سکا تو بعد میں توبہ کرتا ہے تو ڈرتا ہے تو توبہ رکھ رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی زنا سے بچتا ہے، اس کا معنی اللہ سے ڈرتا ہے، اور اگر کسی زنا ہو گیا اور گڑ گڑا کر رو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈرتا ہے تو تبھی رو رہا ہے، اگر نہ ڈرتا تو پھر یہ روتا کیوں؟ تو متقی کا معنی صرف یہ نہیں کہ گناہ کرتا نہیں، گناہ نہ کرے تب بھی متقی ہے، اور گناہ کر کے توبہ کر لے تب بھی متقی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، صرف ایک مقام کو میں پڑھتا ہوں، آپ اندازہ فرمائے کہ متقین کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ،
عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا۔ یہ بھی متقی ہے جس نے بے حیائی کا کام کر لیا اور اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، لیکن اللہ سے استغفار کیا ہے، جب اللہ کی یاد آئی ہے تو گڑ گڑا کے مانگا ہے، ولم یصروا، اور اپنے گناہ پہ ڈٹا نہیں، یہ بھی متقی ہے۔ اس لیے علماء کرام کو ذہن بنانا چاہیے کہ جس قدر علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں، یہ نبی بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، مجتہد بھی نہیں، یہ عام علماء ہیں اور متقی ہیں۔